السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8 بیٹا 4 چیپٹر تک ہم لوگوں نے زوم کلاس میں کمپلیٹ کر لیا تھا. اب آگے ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5. چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ ہے اسٹرگل فار پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے جو ہماری کوشش تھی، یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہم نے کی اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس لیے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان ریزولوشن جو ہے لاہور ریزولوشن 1940 اس کو ڈسکس کریں گے. لاہور ریزولوشن جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر جا کے جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انگریزوں کے لیے بھی. پہلے بیٹا ہم لوگ چلتے ہیں لاہور ریزولوشن جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف، یعنی اس کے پس منظر کی طرف. The Muslim League had been trying to reach an agreement with the Congress on the following points. اب وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی طرف سے جو کوششیں شروع کی تھیں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے، تو اس نے جو ہے کچھ پوائنٹس جو ہے جو دیے تھے کہ کیونکہ مسلم لیگ کی یہ کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، جو کہ فالوئنگ پوائنٹس جو انہوں نے دیے، یعنی کچھ پوائنٹس دیے، کچھ نکات دیے تاکہ دونوں پارٹیوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیچ اپ ہو جائے. فرسٹ ون تھا دا کانگریس شوڈ ریکگنائز دا مسلم لیگ ایز دا ریپرزینٹیو باڈی آف دا مسلمز آف انڈیا. پہلا یہ تھا کہ کانگریس جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کو یہ پہچاننا چاہیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہی مسلمانوں کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے ہندوستان کے اندر. اینڈ سیکنڈ ون از دا مسلمس آف انڈیا شوڈ ناٹ ٹیکن ایز دا مائنر کمیونٹی. اور یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو مائنر کمیونٹی یا اقلیت نہیں لینا چاہیے، یعنی جس طرح سے باقی عیسائی یا باقی جو جتنی بھی وہاں پہ اقلیتیں تھیں اس کی طرح سے مسلمانوں کو بھی ایک زیادہ چھوٹی جو ہے وہ جماعت کے طور پہ تصور کیا جائے. بے شک وہ اقلیت میں ہیں ہندوؤں سے، لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی کام نہیں ہے کہ ان کو باقی اقلیتوں کی طرح سمجھا جائے، باقی جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں ان کی طرح سمجھا جائے. انسٹیڈ دے شوڈ بی ریکگنائز ایز اے سیپریٹ نیشن، اور جو ہے انہیں ایک الگ قوم کے طور پہ جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم کے طور پہ پہچانا جائے. سرکمسٹانسز پروو دیٹ دا compromise between the Congress and the Muslim League could not be reached. اب سرکمسٹانسز وہ کہتا ہے کہ حالات جو ہیں انہوں نے پروو کیا، ثابت کیا کہ جو کمپرومائز تھا بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں جو بھی سمجھوتا تھا وہ نہیں ہو سکا. could not be reached یعنی کسی صورت میں دونوں کسی بھی پوائنٹ پر متفق نہیں ہوئے، اور دونوں کے آپس میں جو مخالفت تھی یا آپس میں اعتراضات تھے وہ جوں کے توں تھے. Ultimately, the Muslim League realized that the Hindu Muslim unity was never possible. آخر کار جو ہے مسلم لیگ کو یہ ریئلائز ہو گیا. الٹیمیٹلی آخر کار یعنی جو ہے انہیں ریئلائز ہو گیا، انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہندو اور مسلمان جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کی جو اتحاد ہے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو کر رہ نہیں سکتے. دا فیلئر آف لکھنؤ پیکٹ ان دا رپلائی آف نہرو رپورٹ. اب وہ کہتا ہے کہ لکھنؤ پیکٹ یا لکھنؤ معاہدہ جو 1916 میں ہوا تھا، معاہدہ لکھنؤ جو ہے اس کے جواب میں ٹو نہرو رپورٹ جو ہے، جو نہرو رپورٹ تھی اس کے جواب میں، اینڈ دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، اور قائد اعظم کے 14 نکات جو تھے ان کے جواب میں چینج دا شیپ آف انڈین پالیٹکس. اس نے جو ہے ان تینوں چیزوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی جو سیاست تھی ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا. 1929 میں جو ہے وہ 14 نکات پیش کیے گئے، 1928 کے اندر جو ہے وہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی، اور 1916 میں جو ہے وہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ ہوا، لکھنؤ میں معاہدہ ہوا، لکھنؤ جگہ کا نام ہے، جب وہ ناکام ہوا. انسٹیڈ آف یونائٹنگ اگینسٹ دا برٹش امپیریلزم، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ہے انگریزوں کی آمریت جو ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑتے یا اس کے خلاف جو ہے وہ مل کر کام کرتے، دا گلف بٹوین دا ٹو نیشنز وائڈن، بجائے اس کے کہ وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ بھگانے میں، ان کو وہاں سے جو ہے جانے کے لیے مجبور کرتے، مل کر ان دونوں قوموں کا آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، انہوں نے آپس میں مخالفتیں شروع کر دیں اور علیحدہ ہونے کی باتیں ہونے لگیں. علامہ اقبال الہ آباد ایڈریس شو دا مسلم ایز اے کلیئر ڈیسٹینیشن. علامہ اقبال کا الہ آباد کا جو خطبہ تھا وہ مسلمانوں کی ایک کلیئر ڈیسٹینیشن تھی، یعنی ان کی جو منزل تھی اس کے لیے کلیئر کٹ جو ہے وہ چیزیں انہوں نے بتائیں. ان دا لائٹ آف دیز ایونٹس، ان واقعات کی روشنی میں دا مسلم لیگ لیڈرشپ کنکلوڈیڈ دیٹ دا مسلم میجورٹی پروونسز آف دا سب کانٹیننٹ شوڈ بی گیون دا اسٹیٹس آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ.
کہ مسلمانوں کے جتنے بھی اس بر صغیر کے اندر جو مسلمان میجورٹی والے صوبے ہیں ان کو اسٹیٹس دے دینا چاہیے آزاد ریاست کا. یعنی علامہ اقبال نے جو خطبہ کیا تھا 1930 میں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مسلم میجورٹی والے علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر کے، ان کو ڈیمارکیٹ کر کے، ان کو اکٹھا کر کے ایک وحدت بنا دی جائے، ایک ملک بنا دیا جائے جو کہ مسلمانوں کا ملک ہو اور علیحدہ وطن ہو. تو اسی چیز کو آگے لے کر جو ہے لاہور ریزولوشن میں بھی چلے اور جو ہے ان چیزوں نے ثابت کیا کہ اب ان لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے. دا اینول میٹنگ آف دا مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ لاہور آن 23 مارچ 1940. اب وہ کہتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا وہ لاہور میں 23 مارچ 1940 کو ہوا. ہیوج گیدرنگ ور ہیلڈ ایٹ منٹو پارک. منٹو پارک میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوئی، بہت بڑا جلسہ ہوا، جس کو ابھی جو ہے جہاں پر مینار پاکستان موجود ہے، اقبال پارک جس کو کہتے ہیں. رسپانسبلٹی آف دا قائد اعظم باڈی گارڈ واز گیون ٹو دا فرنٹیئر مسلم. اس قائد اعظم کی حفاظت کا جو ذمہ دیا گیا تھا وہ فرنٹیئر مسلم جو تھے، سرحد کے جو مسلمان تھے ان کے ذمہ تھی. ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس، اور ان کا جو صدارتی خطبہ تھا یہ ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری، اس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی تھی. اینڈ پریزنٹڈ آرگومنٹس ان دا فیور آف فری اینڈ انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ. اور انہوں نے ایک آزاد اور جو ہے خود مختار ریاست کے لیے، ایک آزاد ریاست کے فیور میں آرگومنٹس پریزنٹ کیے، انہوں نے دلائل دیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا ہونا بہت ضروری ہے. ہی سیڈ دیٹ دا ہسٹری ہیڈ پریزنٹڈ ایویڈنسز. اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تاریخ جو ہے اس میں بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیٹ دیز نیشنز کوڈ نیور لیو ٹوگیدر، کہ یہ دو قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انگریز اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ دا ہندوز اینڈ دا مسلمس بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس، سویلائزیشنز اینڈ کلچرز. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے دو مختلف قوموں سے، دو مختلف تہذیبوں سے، دو مختلف مذاہب سے اور دو مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہمارا مذہب مختلف ہے، ہماری تہذیب مختلف ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارے رہن سہن کے طریقے، ہمارے رسم و رواج، تہوار، ہر چیز ڈفرینٹ ہے. اینڈ دے ڈو ناٹ انٹر میری، اور وہ ایک دوسرے سے نہ تو شادی کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے مذہب میں یہ چیز ہے کہ وہ آپس میں شادیاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. تو پھر جو ہے وہ کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں. اینڈ دا ہندوز اینڈ دا مسلم ڈرائیو دیئر، اور مسلمان اور ہندو جو ہیں ڈرائیو دیئر انسپریشنس فرام ڈفرینٹ سورسز آف ہسٹری. اور وہ مختلف تاریخ کے واقعات ایسے ہیں جہاں سے وہ اپنی جو ہے وہ انسپریشن جو ہے یا اپنی جو متاثر ہونے والی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں. ہیرو آف دا ون نیشن از اے ولن آف دا ادر. اگر ایک قوم کا کوئی ہیرو ہے تو وہ دوسری قوم کا ولن ہے. یعنی مسلمانوں نے ان علاقوں پر جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت ہندوؤں سے یہ علاقے چھینے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا ولن مانتے ہیں اور ہم جن کو ہیرو مانتے ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. مسلمانز آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف دا نیشن. مسلمان جو ہیں وہ ہر قوم کی تعریف کے مطابق جو ہے ایک قوم ہے. یعنی دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر اگر قوم کی تعریف کی جائے تو ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک علیحدہ قوم تصور ہوتے ہیں. اینڈ دے مسٹ ہیو دیئر اون ہوم لینڈ. تو اس لیے ان کا اپنا ملک بھی علیحدہ ہونا چاہیے، ان کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنے تہذیب، تمدن، ثقافت اور تمام چیزوں کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. وی وانٹ ٹو سی دا اسپریچول، کلچرل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف آور پیپل. قائد اعظم نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی اسپریچول یعنی روحانی، کلچرل، ثقافتی، اکنامک، معاشی اور سیاسی ترقی جو ہے چاہتے ہیں. یعنی ہم ہر شعبے میں اپنے لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ انہیں ہندوؤں کے آگے جو ہے وہ محتاج ہونا پڑے، ان کا استحصال اور ہندو ان پہ غالب رہیں. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے ہمیں اپنے جو ہے حقوق منوانے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرنی ہے اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے. ہمیں وہ تمام حق چاہیے جو کہ باقی ہندوؤں کو اس ملک کے اندر چاہیے. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے اسی طرح سے ایک شناخت کی ضرورت ہے. تو اب جو ہے یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ کس وجہ سے جو ہے لاہور ریزولوشن یا قرارداد لاہور جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، یا کس طرح سے قرارداد لاہور جو ہے اس کی جو ہے ضرورت کو جو ہے محسوس کیا گیا اس کے اندر کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. اور لاہور ریزولوشن بیسیکلی کیوں جو ہے وہ منعقد ہوا یہ اجلاس.
تو اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے کیا کہ وجوہات کیا تھی. اب آگے لاہور ریزولوشن جو ہے اس کو آگے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.